بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے بیرسٹر محمد شہروز اقبال. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ ایک جو پاکستانی اپلیکنٹ ہے اس کو کینیڈین ایکسپریس انٹری پروفائل بلڈ کرنے کے لیے اور اس میں پول میں انٹر ہونے کے لیے جو اس نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جس دن آپ نے اپنی پروفائل بلڈ کرنی ہے آپ کے پاس آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اپ ٹو 1 ایئر. ٹھیک ہے جی. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کا جو انویٹیشن ہے اٹ کین ٹیک اپ ٹو 6 to 8 months. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ کی جو پروفائل ہے ایکسپریس انٹری کی وہ ویلڈ رہتی ہے 12 months کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو جو بھی ڈاکومنٹ آپ سبمٹ کریں گے آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ میرے ڈاکومنٹ انویٹیشن آنے تک ویلڈ ہونے چاہیے اور وہ آپ کا 1 سال کا ڈیوریشن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کے جو بھی ڈاکومنٹ سبمٹ کریں وہ ویلڈ ہونا چاہیے فار نیکسٹ 1 year. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ آ جائے گا. پھر اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ آ جائے گا. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس آ جائیں گے اور وہ بچوں کے جو FRC ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کی ڈیجیٹل فوٹوز آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اگر آپ کی ڈیورس ہو چکی ہے تو ڈیورس پیپر آ جائے گا. اگر آپ نے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا ہے تو وہ اڈاپشن پیپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائے گا آپ کی لینگویج. اب جو لینگویج میں آئٹس ہے وہ آپ کا نو مور دین 2 years اولڈ ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کو آئٹس کمپلیٹ کیے ابھی 2 سال نہ ہوئے ہوں اور آپ نے جب اپنی ایکسپریس انٹری پروفائل سٹارٹ کرنی ہے اس دن آپ کے پاس آئٹس کا جو لیٹر ہو رزلٹ کارڈ وہ ویلڈ ہونا چاہیے فار 1 year. ٹھیک ہے جی. اس کی ریزن جیسے میں نے بتا دی کہ آپ کا انویٹیشن کو 6 to 8 months لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آئٹس جو ہے وہ جنرل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس میں آئٹس آپ کا بھی آ سکتا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اسپاؤس کے نمبر بھی اگر آپ سکیور کرنا چاہتے ہیں تو اسپاؤس کا آئٹس بھی کاؤنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتے ہیں پروف آف کینیڈین ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ. اگر تو آپ پاکستان میں ڈاکٹر یا فزیشین ہیں تو میڈیکل کونسل آف کینیڈا سے آپ کی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ ہوگی. اگر آپ فارماسسٹ ہیں تو دی فارمیسی ایگزامننگ بورڈ آف کینیڈا سے آپ کی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ ہوگی. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور پروفیشن میں ہیں اور آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ پاکستان سے بیچلر آنرز ہے یا آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے 2 years کا یا آپ نے PhD کی ہوئی ہے تو پھر آپ کی جو کوالیفیکیشن ہوگی جو میں پرسنلی استعمال کرتا ہوں اسیسمنٹ کا ادارہ وہ ہے ورلڈ ایجوکیشن سروسز. اور اس کے علاوہ بھی ادارے ہیں جس میں کمپیریٹیو ایجوکیشن سروسز آ جاتا ہے, انٹرنیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ سروسز کینیڈا آ جاتا ہے اور انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اسیسمنٹ سروسز آ جاتا ہے اور انٹرنیشنل کریڈینشیل ایویلویشن سروسز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جتنی اسیسنگ اتھارٹیز ہیں یہ جتنی بھی اسیسنگ اتھارٹیز ہیں ان کے میں یوٹیوب میں ڈسکرپشن لنک جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات ہم نے ڈسکس کر لی. سب سے پہلے ہم نے پرسنل ڈاکومنٹس دیکھ لیے, پھر لینگویج کے ڈاکومنٹس دیکھ لیے, پھر آپ کا ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ آپ کی اس دن ویلڈ ہونی چاہیے. اب دیکھ لیں جو ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے جنرلی فار 5 years. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ نے جس ادارے سے اسیسمنٹ کروا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی سبمٹ نہیں کریں گے, آپ نے وہاں سے اوبٹین کر کے اس کی الیکٹرانک کاپی تو پھر آپ نے اس کو اپنی ایکسپریس انٹری کے پروفائل اکاؤنٹ میں اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتے ہیں کہ پروف آف ورک ایکسپیرینس. اب پروف آف ورک ایکسپیرینس میں آپ کو جو لیٹر چاہیے ہوگی, فرض کریں اگر آپ امپلائڈ ہیں تو آپ کو امپلائمنٹ کنٹریکٹ چاہیے ہوگا, آپ کی پے سلپس چاہیے ہوگی, آپ کا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ کی پے آ رہی ہے وہ چاہیے ہوگی, پھر اگر آپ کی پروموشن ہوئی ہے تو وہ چاہیے ہوگا, اگر آپ نے جاب چھوڑ دی ہے تو ریزگنیشن لیٹر چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کا امپلائمنٹ ریفرنس لیٹر چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے, وہ بھی میں لنک ایڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو سیلف امپلائڈ میں بزنس انکارپوریشن ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے, ٹیکس ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کے بزنس اونرشپ کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ جو بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اس کی انوائسز چاہیے ہوں گی, کلائنٹس کے کانٹریکٹ چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں آپ پروو کرنے کے لیے ورک ایکسپیرینس جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹس اس میں آپ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے پروف آف فنڈس. جس دن آپ نے اپنی ایکسپریس انٹری
اسٹارٹ کرنی ہے اس دن آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریڈی ہونی چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ سنگل اپلیکنٹ کی جو ہے وہ $13,757 کینیڈین ڈالر موجود ہونے چاہیے. اچھا, اس کے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ نے مینٹین کرنی ہے, اور بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی آپ نے جو فنڈز رکھنے ہیں اس کا آپ نے بیک اپ دینا ہے. اگر آپ ہیوج ڈپازٹ کروائیں گے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ میں نے کوئی پراپرٹی سیل کی ہے, کوئی وہیکل سیل کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ امپلائڈ ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ میری سیلری آ رہی ہے اس کمپنی سے, ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کا جو بینک اکاؤنٹ میں فنڈس ہیں وہ جو منیمم تھریش ہولڈ ہے اس سے نیچے نہیں جانے چاہیے, اور آپ نے مینٹین کرنے ہیں انٹل آپ کو انویٹیشن نہیں آ جاتا. اور انویٹیشن آنے میں آپ کو 6 to 8 months لگ جاتے ہیں. تو آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ 1 سال کے لیے مینیج کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتے ہیں کہ آپ کا پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے, کیونکہ ایک ایکسپریس اینٹی کی ایک کنڈیشن ہے ایڈمیسیبلٹی. ایڈمیسیبلٹی میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا کوئی پولیس ریکارڈ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیس سرٹیفکیٹ کے علاوہ آپ کو میڈیکل بھی کروانا پڑتا تھا جب آپ ایکسپریس انٹری پروفائل سٹارٹ کرتے تھے. لیکن اب انہوں نے یہ کر دیا کہ آپ جس وقت ایکسپریس انٹری سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت تو آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, میڈیکل ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن جس وقت آپ کو انویٹیشن آ جائے گا تو اس وقت آپ کو میڈیکل ایگزامینیشن بھی کروانا ہوگا پاکستان میں جو ان کے پینل کے فزیشین ہوں گے, ٹھیک ہے جی. اب جو پولیس سرٹیفکیٹ ہے وہ عموماً پاکستان میں 6 months کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ پروفائل بلڈ کریں گے آپ اس وقت پولیس سرٹیفکیٹ obtain کر لیں. لیکن فرض کریں 6 months میں آپ کو انویٹیشن نہیں آتا تو آپ فوراً نیا پولیس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں, کیونکہ جس دن آپ کو انویٹیشن آتا ہے تو آپ کے پاس 60 days ہوتے ہیں. 60 days کے اندر اندر آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں جو آپ نے کلیم کیے ہوتے ہیں پروفائل میں, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو جس میں میں نے بتا دیا کہ کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں عموماً ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک مین اپلیکنٹ کو, اور اگر ود فیملی ممبرس ہوں اور چلڈرن ہوں تو ان کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے ایک کینیڈین ایکسپریس انٹری پروفائل میں, پروفائل کو بلڈ کرنے کے لیے اور پول میں انٹر ہونے کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.